اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اور اسی میں ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ والشکر للہ۔ آج دورہ قرآن 2023 کی 12ویں نشست ہے، جس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے انسان کی دنیاوی زندگی میں قرآنی ہدایت۔ جو گزشتہ ہماری گفتگو ہوئی تھی اس میں ہم اس مقام پر پہنچے تھے جس میں قرآن مجید کا جو مخاطب انسان ہے وہ یا ہدایت پاتا ہے یا قرآن مجید کی ہدایت کو قبول نہ کر کے اور نہ مان کر گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پہلی سٹیج انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے آج کی گفتگو کو عنوان بنایا ہے، اور اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 ہے جو میں نے اوپر لکھی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری، اور وہ کتاب کون سی؟ قرآن پاک۔ فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی انسان کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا مطلب کہ میں نے تمہیں جو عقل دی ہے وہ میری اتاری ہوئی کتاب میں اس عقل کے ذریعے اپنا ذکر تلاش کرو کہ تمہارا ذکر کہاں ہے۔ ظاہر ہے پروردگار نے انسان کے لیے ہی اس کتاب کو اتارا ہے، اور اس کتاب کے اندر ذکر میرا بھی موجود ہے، میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ انسان جس جس حالت میں بھی ہے اس کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے۔ افلا تعقلون جو آیت کا اختتام ہے یہ بتا رہا ہے کہ عقل قرآن مجید میں اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے دی گئی ہے، کہ ہم عقل کے ذریعے خود کو تلاش کریں۔ کہاں؟ قرآن پاک میں۔ میرا ذکر موجود ہے تو پھر مجھے چاہیے نا کہ میں اس کتاب کے اندر اپنا ذکر تلاش کروں، یا اگر مجھے خود نہیں پتہ چلتا تو میں کسی ایسے بندے سے رابطہ کروں جو مجھے بتا سکے کہ اس میں فلاں فلاں جگہ پر تمہارا ذکر ہے۔
میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مجموعی طور پر کچھ چیزیں تمام انسانوں میں مشترک پائی جاتی اور کچھ چیزیں ہر انسان کی الگ الگ ہیں. جو چیزیں الگ الگ ہیں اس کے بارے میں بھی ہدایت ہے، اور جو چیزیں اجتماعی طور پر مشترکہ پائی جاتی اس کے بارے میں بھی ہدایت موجود ہے. اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم زندگی کے جو مراحل ہیں دنیا کی زندگی کے، اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ مرحلے کون کون سے ہیں. اس کے لیے سورۃ الروم کی آیت نمبر 54، اس کو ہم پڑھیں گے تو ایک سرسری سا خاکہ انسانی زندگی کا ہمارے سامنے آ جائے گا. اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، من ضعف، کمزوری سے، یعنی تم پہلے مضبوط نہیں تھے، کمزوری سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے تمہیں کمزوری کے بعد قوت بخشی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ علم والا بھی ہے، بڑی قدرت والا بھی ہے. تو مراحل زندگی میں توجہ فرمائیں. پہلے ہم کمزوری میں ہیں، جہاں سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے وہ کیا شے ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اللہ الذی خلقکم من ضعف، کمزوری کے بعد آہستہ آہستہ اس کو طاقت ملنا شروع ہوتی ہے. وہ دوسرا مرحلہ ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ کمزوری کے بعد تمہیں طاقت بخشی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، طاقت بخشنے کے بعد پھر کمزوری اور شیبہ بڑھاپا. اس میں آپ غور فرمائیں کہ انسان اپنے پیدا ہونے سے لے کے بڑھاپے تک کسی مرحلے کو بھی کسی بھی بیرونی طاقت سے روک نہیں سکتا. بعض اوقات انسان وقتی طور پر کسی چیز کے اندر جو کھوئی ہوئی شے ہے اس کو حاصل کر لیتے، لیکن بچپن جس بندے کا فوت ہو جاتا ہے وہ جوانی میں بچپن کو لوٹا نہیں سکتا. لڑکپن چلا جاتا ہے تو جوانی میں لڑکپن واپس نہیں آ سکتا. جوانی چلی جاتی ہے تو بڑھاپے میں جوانی کو واپس نہیں لا سکتا، چاہے جتنی اچھی مرضی خوراکیں کھائے، چاہے اچھے سے اچھے نسخے استعمال کرے، چاہے جو کچھ مرضی کر لے، لیکن وہ جو طاقت چلی گئی جوانی کی پھر وہ واپس آنے والی نہیں ہے. تو اس میں پروردگار نے انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنا بچپن روک لے یا اپنا لڑکپن روک لے یا اپنی جوانی روک لے، یا یہ کہے کہ اب میں اس کو، یہ جو میری حالت ہے اس کو میں ضائع نہیں ہونے دوں گا. بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے جری اور قوی قسم کے انسان جو ہیں وہ بھی اس کو روک نہیں سکتے. کیوں جی؟
اسی کو پروردگار نے ارشاد فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ایک تو پیدائش ہے نا، تو یہ بچپن کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لڑکپن کون دیتا ہے؟ جوانی کون عطا کرتا ہے؟ اسی طرح جوانی جب چھن جاتی ہے تو بڑھاپا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو یہ خلق کے بعد خلق ہے، ہر روز خلق ہے۔ انسان کے اندر ہر روز کچھ نہ کچھ وہ خلق کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں بات کی؟ جی، یخلق ما یشاء کے جو الفاظ ہیں نا، یہ ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ میں اپنے طور پر سمجھ رہا ہوں کہ نہیں میں بس بن گیا ہوں، نہیں، میرے اندر روز تبدیلی ہو رہی ہے، وہ مجھے نہیں معلوم۔ میں بعض اوقات بڑے مضبوط دل کا مالک ہوتا ہوں، لیکن کس وقت میرے دل کی حالت بدل گئی، کمزور ہو گیا، میں نہیں جانتا۔ پٹھے میرے بڑے مضبوط تھے، کس وقت کمزوری آ گئی ان میں، یہ میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ میں کسی چیز کو پکڑتا تھا تو مضبوطی سے پکڑتا تھا، لیکن پھر میری پکڑ کمزور ہو گئی، میری چلنے کی قوت وہ نہ رہی، دیکھنے کی قوت وہ نہ رہی، سننے کی قوت وہ نہ رہی، سونگنے کی قوت وہ نہ رہی، چکھنے کی قوت وہ نہ رہی، سوچنے کی قوت وہ نہ رہی۔ دماغی صلاحیتیں بھی کمزور ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہر وقت وہ تمہارے اندر کسی نہ کسی چیز کو خلق کر رہا ہے، لیکن انسان کو پتہ چلتا ہے اب میرے اندر کیا تبدیلی آ گئی۔ یہ میرے بہت کچھ چاہنے کے باوجود وہ کچھ نہیں ہوتا جو میں چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، روز خلق ہو رہی، ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی بچے ہمارے ہی گھروں کے اندر وہ لڑکے بن جاتے ہیں، وہ ہم کو ان کو تھوڑا کھینچ کھینچ کے لڑکا بناتے ہیں، کیوں جی؟ وہ کون خلق کرتا ہے؟ روز خلق کرتا ہے نا، ہر وقت خلق ہو رہی ہے۔ بولو بھائی، ہر وقت نہیں خلق ہو رہی، یہ ہم سب پر گزر رہا ہے وقت۔ یہ جو خاکہ میں نے سامنے بنایا نا، یہ انسان کا، یہ تصویر نہیں، خاکہ ہے ایک، اس کو دیکھیں۔ پہلی حالت ہماری یہ سب کی گزری، اسی طرح زمین پر رینگتے تھے، ٹھیک ہے، پھر کھڑے ہو گئے، کھڑا ہونے کے بعد یہ بچپن کا زمانہ ہے، دو حالتوں کا گزرا، اس کے بعد پھر لڑکا بن گئے، لڑکپن، تیسرا خاکہ لڑکپن کی نشاندہی کرتا ہے، اور لڑکپن کے اندر ہی عقل بھی مل جاتی، اس سے پہلے نہیں، پہلی دو حالتوں میں نہیں، بچپن میں نہیں ملتی، لڑکپن میں مل جاتی، لڑکپن کے بعد پھر جوانی آ جاتی، شباب آتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ طاقتور ہونا شروع ہو جاتی، صلاحیتیں تمام کی تمام جوان ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکپن کے بعد پھر ایک میچور عمر آتی ہے، میچور عمر کے بعد پھر پکی عمر آتی ہے، 40 سال کے بعد والی عمر جو ہے یہ پکی عمر ہوتی ہے، جس میں وہ جو کچھ اس نے سوچنا ہوتا ہے نا، وہ 40 سال سے پہلے وہ سوچ چکا ہوتا ہے، مزید اس نے کہیں نہیں جانا۔ پھر اس کے بعد جو 40 سال کے بعد پھر آہستہ آہستہ کمزوری شروع ہو جاتی ہے، کبھی ایک چیز کے اندر کمزوری آ گئی، کبھی دوسری، الارم بجتے رہتے ہیں، انسان کے جسم کے اندر گھنٹیاں بجتی ہیں۔ اچانک کسی دن وہ کہتا ہے کہ میں جب پہلے اٹھتا تھا تو کسی چیز کا سہارا نہیں لیتا تھا، کسی ایک ہی دن ایسا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ میں خود اٹھ نہیں پا رہا، تو پھر وہ چارپائی کا پایا پکڑ کے یا کسی چیز کا دیوار کا سہارا لے کے وہ اٹھا، تو اس طرح سے، لیکن وہ محسوس نہیں کرتا، پتہ نہیں چلتا اس کو، اچانک ہی کسی دن ایسا ہوتا ہے نا، پہلے تو نہیں ایسا ہوتا تھا، پہلے تو وہ اپنی ٹانگوں کے ساتھ 3 سیڑھیاں چڑھ جاتا تھا،
بلکہ دو دو سیڑھیاں اکٹھی اتر جاتا تھا اور بغیر کسی سہارے کے. تو اچانک کسی دن ایسا ہوتا ہے, ٹھیک, پھر اچانک کسی دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی وہ بینائی جو بڑی قوی تھی, طاقتور تھی, ہر شے اس کو نظر آتی تھی, تو وہ کمزور اس کو لگتا ہے کہ مجھے اب صحیح طرح سے دکھائی نہیں دیتا. اسی طرح کانوں کی سماعت آہستہ آہستہ کم ہوتی, ہاں جی. تو اسی طرح پھر وہ چکھنے والا بھی, وہ ذائقے بھی منہ کے وہ نہیں رہتے, پکڑنے کی صلاحیت, چلنے کی صلاحیت, آہستہ آہستہ سب چیزیں. پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میری یہ اب میرے گھٹنوں میں, ٹخنوں میں, جوڑوں میں تھوڑی تھوڑی درد شروع ہو گئی. تو یہ سب گھنٹیاں ہیں, الارم ہے. بولو, یہ سب کیا ہے؟ الارم. تو جس وقت وہ جوانی سے نیچے آتا ہے نا, تو پھر اس کے مختلف رستے اختیار کرتا ہے جوان رہنے کے, لیکن ہزاروں رستے اختیار کرنے کے باوجود بھی جوان رہتا نہیں. بہت کچھ اس میں پھر وہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اپنے جسم پر بڑی ساری چیزیں, ماشاءاللہ جو ہمارے ملک کے اندر جو لوگ انسان کے لیے وہ چیزیں بناتے ہیں بیچنے کے لیے, وہ انسانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے وہ پیسے کماتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پہلے وہ آپ کو باور کرواتے ہیں نا کہ یہ آپ بس رہ گئے ہیں, آپ کو اگر کوئی کھڑا کر سکتا ہے تو وہ صرف ہم ہیں. پھر آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں. تو اس طرح سے بڑے سارے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں, نہیں آتے؟ بولے نا جی. ہاں, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ کمپنیاں بنی ہوئی انسان کو مختلف اس کو نفسیاتی طور پر پہلے کیپچر کرتی. مثلا فرض کریں کسی انسان کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے, تو وہ پہلے اشتہار دیں گے کہ جی ہم بس 6-7 دن میں, ہفتے میں گورا ہی گورا ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. تو اس طرح سے وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. دردوں کا علاج, دیگر علاج. تو حقیقت کیا ہوتی ہے؟ چلو چیزوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں تو ان کے علاج بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھائے ہیں, لیکن وقتی ہیں نا بھائی. بولے نا بھائی, کوئی مستقل علاج ہوتے ہیں؟ مستقل تو نہیں ہوتے, وقتی ہوتے ہیں کہ چلو کوئی مثال کے طور پر ریلیف مل گیا, کوئی ہفتے کے لیے مل گیا, مہینے کے لیے مل گیا. لیکن الارم تو بج چکا ہے کہ اب مزید یہاں گنجائش باقی نہیں ہے. آہستہ آہستہ یہ معاملات سارے تیرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. جنہوں نے بڑے زیادہ قبضے کیے ہوتے ہیں آخر تک روک کے رکھتے ہیں, اور ان کو خطرہ اپنے ہی بچوں سے ہوتا ہے. جن کے پاس بڑی جائیداد ہوتی ہے غیروں سے نہیں ان کو خطرہ ہوتا, اپنے ہی بچوں سے خطرہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر سب کچھ بچوں کے ہاتھ میں دے دیا تو انہوں نے تو مجھے پوچھنا بھی نہیں, وہ دیتے ہی نہیں. غیروں سے نہیں خطرہ ہوتا, کن سے خطرہ ہوتا ہے؟ اپنے ہی وہ جنم دیے ہوئے اپنے ہی بچے جو انہی سے خطرہ ہوتا ہے. وہ چونکہ ہم دیکھتے ہیں نا ارد گرد حالات, تو پھر یہ وقت آ جاتا کہ پھر موت آ جاتی. وہ جو کوئی شے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اس کے ہاتھ میں کوئی شے نہیں رہتی. رہتی نہیں رہتی. یہ ہے انسان کی دنیا کی زندگی. یہ بتانا ضروری تھا, سمجھانا ضروری تھا کہ انسان کی زندگی کیا ہے. اتنی ہی ہے ہمارے, اسی کے اندر ہم جنتی ہیں, اسی کے اندر ہم دوزخی ہیں, اسی زندگی کے اندر کافر ہیں, اسی زندگی کے اندر منافق ہیں, اسی زندگی کے اندر مومن ہیں, اسی زندگی کے اندر اچھے ہیں, اسی زندگی کے اندر برے ہیں, اسی زندگی کے اندر ہم فریبی ہیں, اسی زندگی کے اندر سچے ہیں, اسی زندگی کے اندر جھوٹے ہیں, اسی زندگی کے اندر متقی ہیں, اسی زندگی کے اندر جاہل ہیں, اسی زندگی کے اندر عالم ہیں, اسی زندگی کے اندر بڑے ساہوکار ہیں, اسی زندگی کے اندر ہر طرح کے معاملات انسانوں کے آپ کو ہر قسم کے ملیں گے. حالتیں ہیں سب انسان کی مختلف, بولیے حالتیں ہیں.
وہ سب کچھ اسی کے اندر ہے. بعض چیزیں، بعض حالتیں تو وہ ہیں جو سب کی ایک جیسی ہیں. مثلاً بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا. بعضوں کو تو اللہ تعالیٰ بچپن میں لے جاتا ہے، ان کی وہیں سے چھٹی ہو جاتی ہے، پوچھ گچھ کوئی نہیں ان کی. اس لیے کہ وہ عقلی زندگی میں، بلوغت کی زندگی میں آئے ہی نہیں، تو مالک ان کو کوئی ذمہ داری نہیں ان کے اوپر ڈالتا. بچپن میں ہی چلے گئے، چلو جی جان چھوٹ گئی. ٹھیک ہے. تو جنہوں نے بچپن کے بعد پھر لڑکپن، کئی لڑکپن میں چلے گئے، کئی پھر جوانی میں چلے جاتے ہیں، موت کا تو پتہ کوئی نہیں ہوتا. کئی پھر بڑھاپے تک جاتے ہیں. کئی بڑھاپے کے بعد ایک عمر ہے جس کو قرآن نے ارذل العمر کہا ہے. بڑھاپے کے اوپر پھر ایک بڑھاپا ہے، اس کو کیا کہا ہے؟ ارذل العمر، نکمی عمر. نکمی عمر جس وہی انسان جو سب کچھ جانتا تھا، پھر اس عمر میں پہنچ کے لکی لا یعلم بعد علم شیئا، جب اس عمر میں پہنچاتے ہیں ہم، تو جو کچھ بھی وہ جانتا تھا اس عمر میں پھر جا کے اس کو کسی شے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ ارذل العمر ہے. اس کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر ہے. بہرحال وہ آیتیں میں اس لیے نہیں پڑھ رہا، میرا مقصد تھا کہ مراحل زندگی میں آپ کو پہلے سمجھاؤں کہ زندگی کے اندر انسان کی مختلف حالتیں. سمجھ آ گئی؟ کیوں جی؟ تو اس کو یوں سمجھیں کہ بڑی خوبصورتی سے قرآن مجید نے یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 54 میں ذکر کر دیا کہ کمزوری سے طاقت بخشی، طاقت کے بعد پھر کمزوری اور پھر بڑھاپا. تو اللہ پاک نے یہ جو یخلق ما یشاء فرمایا، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ تجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں تیرے وقت، تیرے ہی اندر کس وقت کون کون سی چیزیں خلق کرتا رہتا ہوں. یہ جن کو میں اپنی چیزیں سمجھ رہا ہوں نا، اپنی زندگی میں جن کو میں اپنی چیزیں سمجھ رہا ہوں، ان کو میں خوب مانج کے رکھتا ہوں اور مطلب سارا کچھ سلسلہ کرتا ہوں، یہ میری نہیں ہے. عارضی طور پر یہ میری ہے. وقتی طور پر اللہ نے مجھے فائدہ اٹھانے کے لیے آنکھ دی ہے، کان دیے ہیں، زبان دی ہے. یہ جسم، یہ بدن میرا نہیں ہے. میں امانت ہوں کسی کی اس دنیا کے اندر، اور میں نے امانت میں خیانت نہیں کرنی. یہی مسئلہ ہے. میں امانت ہوں، میں خود اپنے آپ کا مالک نہیں ہوں. مالک کبھی اگر فل اختیار رکھتا ہو نا تو پھر وہ اپنی کسی شے کو خراب نہیں ہونے دیتا. لیکن آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی کان میں درد ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دانت میں درد ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں درد ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وال بند ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی جگر خراب ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی جگہ جگہ سے درد اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر میں اس پر پورا قابو رکھتا ہوں تو پھر مجھے کبھی درد نہیں ہونی چاہیے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں چونکہ آگے جا کے اس کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں طے کرنی. جب میں مالک ہی نہیں ہوں اپنی چیز کا، اپنی کسی شے کا مالک نہیں، تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ میرا اصل مالک کون ہے. مجھے اپنے مالک کو پہچاننا چاہیے نا. شترے بے مہار کی طرح جدھر مرضی منہ اٹھا کے چل پڑوں، یہ کیا انسانیت ہے؟ کم از کم مجھے یہ تو پتا چلنا چاہیے میرا مالک کون ہے. اگر میں اپنے آپ کا مالک نہیں ہوں، میری مرضی سے تو میرے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا. میں تو اپنی مرضی سے ایک قضا ہوئی نماز کو دوبارہ ادا نہیں کر سکتا. وہ وقت میرے ہاتھ سے چھن رہا ہے. نہیں چھن رہا. جو ٹائم میرے ہاتھ سے چھن رہا ہے میں اس کو واپس لا سکتا ہوں؟ نہیں. الوقت سیف قاطع، وقت کاٹنے والی تلوار ہے. جہاں سے کاٹ کے ایک مرتبہ گزر جاتی
پھر دوبارہ واپس، اور چلتی ندی کا پانی کہ جہاں سے ایک بار گزر جاتا ہے پھر دوبارہ پلٹ کے واپس نہیں آتا۔ تو یہ ہے ہماری زندگی کے مراحل۔ اب اس کو ہم نے 2 حصوں میں لیا ہے۔ 2 حصوں میں اس لیے لیا ہے تاکہ ہمارا جو موضوع عنوان ہے وہ اسی 2 حصوں سے متعلق ہے۔ پہلا حصہ پیدائش تا بلوغت، پیدا ہونے سے لے کے، حالانکہ میری زندگی اس سے پیچھے بھی شروع ہو چکی تھی، پیدا ہونے سے پہلے بھی میری زندگی ہے، ایک انسان کے اپنی ماں کے بطن میں آنے سے پہلے بھی زندگی ہے، وہ ہمیں بتایا، لیکن ہمارا جو فوکس ہے وہ اس دنیا کی زندگی پر ہے آج کے عنوان میں، تو وہ پیدائش سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پیدا ہونے سے لے کے بالغ ہونے تک۔ اچھا، بلوغت کی جو زندگی ہوتی ہے یہ ہر کسی کی ایک جیسی نہیں ہوتی کہ ہم طے کر لیں کہ جی 12 سال تک یہ چلتی ہے، 13 سال تک چلتی ہے، 14 سال تک چلتی ہے، یا 16 سال تک چلتی ہے، یہ ہر ایک کی الگ الگ ہے، اس کی علامات ہیں، جو ہی وہ علامات ظاہر ہوتی ہیں بالغ ہوتا ہے، ساتھ ہی پروردگار اس کو عقل اور شعور عطا کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے کی جو زندگی نا، بالغ ہونے سے پہلے پہلے کی زندگی، اس میں اس کی مہربانی یہ ہے، 2 فائدے اس کے ہیں۔ دیکھیں کہ اگر وہ غلطی کرتا ہے نا، اس کی غلطی نوٹ نہیں ہوتی کہ چھوڑو ابھی یہ ذمہ دار نہیں بنا۔ بالغ ہونے سے پہلے پہلے زندگی جو ہے اس کو رجسٹر نہیں کیا جاتا، لکھا نہیں جاتا اس زندگی کا کچھ بھی۔ غلطیاں اس عمر میں بھی ہوتی ہیں بالغ ہونے سے پہلے، لیکن وہ غلطیاں شمار نہیں کی جاتی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر نیکی کرتا ہے تو اس کا ڈبل فائدہ ہوتا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا ثواب بالغ ہونے سے پہلے اس بچے کو بھی ملتا ہے اور اس بچے کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے۔ نیکی ہوئی تو اس کو بھی فائدہ اور اس کے ماں باپ کو بھی فائدہ، یعنی ماں باپ کو یہ فائدہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بالغ ہونے سے پہلے ہی بچے کی تربیت اس طرح سے کی ہے کہ بچہ اچھے اچھے کام کر رہا ہے۔ بلوغت سے پہلے کی زندگی میں انسان مکلف نہیں۔ مکلف کس کو سمجھتے ہیں؟ جس پر شریعت کے احکام لاگو، بالکل، یعنی اب اس پر لازم ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے وہ کرے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، اس کو مکلف کہتے ہیں، یعنی تکلیف شرعی کا مکلف ہو جاتا ہے، نہ ہی اس پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی، مکلف بھی نہیں، ذمہ داری بھی عائد۔ اسی وجہ سے زندگی کے اس مرحلہ کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یعنی بالغ ہونے سے پہلے پہلے جو زندگی ہے اس زندگی کی معافی ہے۔ دوسرا مرحلہ بلوغت تا موت، بالغ ہونے سے لے کے مرنے تک، یعنی پیدائش سے لے کے بلوغت تک اور بلوغت سے لے کے موت تک۔ اب اس میں لڑکپن کے اندر ہی عقل مل جاتی، اور بلوغت کے بعد پھر جوانی آتی، پھر آہستہ آہستہ پختہ عمر آتی، پکی عمر، پھر اس کے بعد بڑھاپا، اور پھر ارذل العمر، وہ ساری اس میں شامل ہے۔ زندگی کے اس مرحلے میں انسان 3 حالتوں میں سے کسی ایک حال میں ہے، کوئی بھی انسان پوری دنیا کا۔ نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر، نمبر 3 منافق۔ دیکھ لیں ہم وہی ربط قائم کرتے آ رہے ہیں نا، وہی دنیا کا ہر انسان، کوئی انسان کسی خطے کا رہنے والا ہو، کہیں کا ہو، ان 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ دیکھو، ہم پہلے اسی کو لیتے ہیں
اگر وہ کافر یا منافق ہے، کہیں بھی رہتا ہے دنیا میں، تو قرآن مجید اسے ہدایت دے کر مؤمن بنانے کے لیے نازل کیا گیا ہے. چاہے وہ ماں باپ کے ماحول کے زیر اثر کافر ہو گیا ہو جی، یا اپنے معاشرے کے ماحول کے زیر اثر کافر ہو گیا ہو، یا یوں سمجھیں کہ کسی تعلیم کے زیر اثر کافر ہو گیا ہو. جی بولو نا جی، وجہ ہوتی ہے نا کوئی نہ کوئی. چونکہ پیچھے ہم ذکر کر آئے ہیں کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. وہ صرف 2-3 چیزیں ذکر کی، باقی یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے جیسے ان کے بچے ہوتے ہیں ان کے زیر اثر وہی ماحول اختیار کرتے جاتے ہیں. لیکن قرآن مجید چونکہ ایک ذکر للعالمین ہے، اور اللہ رب العالمین اور حضور رحمت للعالمین ہے، اس بنا پر سب اس کے مخاطب ہیں. تو کافر اور منافق کو ایمان کی طرف لانے کے لیے ہی قرآن مجید نازل کیا گیا ہے. اس میں ایسی اسپرٹ ہے کہ کافر غور کرے، منافق سوچے تو وہ ضرور ایمان کی طرف آئے گا. سب سے پہلے اسے کفر اور نفاق سے نکلنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں نکلتا، کافر ہی مر جاتا ہے، منافق ہی مر جاتا ہے، تو قرآن مجید نے اس کا انجام صراحت کے ساتھ ذکر فرما دیا ہے. اور قرآن مجید ایسے بیانات سے بھرا پڑا ہے. وہ ایک آیت میں کیا بیان کروں؟ کافر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، زندگی گزر گئی. یہی زندگی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کافر ہی مر گئے. تو اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا قرآن مجید نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار ذکر کیا. بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بس ایسے ہی مطلب یہ ہے کہ اسلامی اسکالروں کی باتیں ہیں. نہیں، میں یہ کہتا ہوں، میری بات پر توجہ دیں، میں یہ بات ہوں اسلامی اسکالروں کی صرف باتیں نہیں ہیں. یہ آپ کی جو زندگی تھی بچپن سے لے کے، پیدائش سے لے کے موت تک کی جو زندگی، اس میں آپ کی اپنی زندگی آپ کے اپنے کنٹرول میں کہاں تھی؟ بھائی آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی دن بیتتے گئے نا. بے شک آپ کافر ہیں یا منافق ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کے بس میں نہیں، رکا نہیں کوئی دن بھی، نہ کوئی رات رکی ہے، وقت آپ سے رکا نہیں، اتنے با اختیار آپ نہیں کہ آپ اپنی زندگی کو ساکن کر سکیں، روک سکیں کہ میں اس حالت میں زندگی میں رہنا چاہتا ہوں. نہیں کر سکتے، آپ نہیں نہ کر سکتے. تو پھر یہی بات پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یہاں جب تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا تو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں نا کہ مان جاؤ، نہیں مانتے، کافر مر جاؤ گے، تو پھر آگے جو کچھ ہوگا اس میں بھی تمہارا اختیار نہیں ہوگا. یا تو بتائیں نا کہ یہاں آپ کے بس میں کچھ ہے؟ اس زندگی میں آپ نے بندہ بن کے رہنا ہے. انسان کی 3 ہی حالتیں، یا کفر ہے، یا نفاق ہے، یا ایمان ہے. تو کافر ہی مر گئے، منافق ہی مر گئے، تو اس کا انجام بتایا ہے قرآن پاک نے، انسان کا ہی بتایا ہے، کافروں اور منافقوں کا حال. اور کافروں کی کئی قسمیں، کوئی ستارے کو پوج رہے ہیں، کوئی بتوں کے پجاری ہیں، کئیوں نے خدا کو چھوڑ کے فطرت کو خدا بنا رکھا ہے، کئی انسانوں کے پجاری ہیں. یعنی تقریباً قرآن پاک میں آپ کو پڑھتے پڑھتے ہر مقام پر انہی 3 کا ذکر ملے گا، کافروں کا، منافقوں کا، ایمان والوں کا. اور ان کا انجام بھی بتایا ہے. یہ کافر ہیں، ایمان لے آئے تو بچ گئے، کفر پر ہی مر گئے تو یہ اخیر ہے، یہ انجام ہے. یہ منافق ہے، منافقت کی حالت میں مر گئے تو یہ ان کا وبال ہے. یہ ایمان والے ہیں، ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے تو ان کے لیے یہ انعام ہے.
باقاعدہ ذکر کیا اس کا، سب کچھ بتایا ہے۔ الکفر کلہ ملت واحدہ، کافر کسی بھی قسم کا ہو وہ ایک ہی کیٹیگری میں ہوتا ہے، ایک ہی ملت ہے، ہم اس کو الگ الگ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ جو کافر ہے وہ کافر ہے، کس قسم کا ہے ہمیں قسموں میں جانے کی ضرورت نہیں، کفر پر مر گیا تو اس کا انجام بہت برا ہے۔ اب دوسری حالت، یہ تو کافر اور منافق کی تھی۔ اگر آپ مطلب میں اس کو لمبا کرتا تو اس کے لیے میں کافروں والی آیتیں بھی لکھ سکتا تھا، منافقوں والی آیتیں بھی لکھ سکتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اس سے واقف ہیں، جانتے ہیں ہاں جی کہ کفر اور نفاق کا اخیر دوزخ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہاں سے انہوں نے نکلنا نہیں، ہاں جی خالدین فیہا، وہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے نا جی، اللہ پاک ایمان کی موت نصیب کرے، کفر اور نفاق سے ہمیں بچائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کافر اور منافق نہیں تو پھر کون ہے؟ مومن۔ اب آئیے، یہ ہے آپ کے لیے۔ اب میں جو آج کے لیکچر کا جو مطلب لب لباب ہے نا، مغز، وہ اب ذکر کرنے لگا، جس کے لیے میں نے سارا سفر کر کے آپ کو یہاں تک لایا۔ چونکہ اس وقت جو میرے سامنے ہے وہ ایمان والے، جب میں کافروں سے بات کروں گا تو پھر کافروں والی آیتیں ان کو سناؤں گا، جب منافقوں کے سے بات کروں گا تو پھر منافقوں والی آیتیں ان کو سناؤں گا۔ اب میرے سامنے کون ہے؟ تو مومن ہیں، اور ماشاءاللہ وہ مومن ہونے کے دعوے دار بھی ہیں۔ اگر مومن ہے، اب ہم آتے ہیں، اگر مومن ہے تو اس کے عقیدہ و عمل کے مطابق قرآن مجید میں اس کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ پہلی شرط تو ایمان ہے نا، وہ تو پہلی چیز ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کے بعد پھر آگے دائرے ہیں، وسیع دائرے ہیں۔ مومن ہے، کبھی صبر کی ضرورت پڑتی، مومن ہے کبھی شکر کی ضرورت پڑتی، مومن ہے کبھی سچ بولنے کا موقع آتا ہے، مومن ہے کبھی خشوع کا موقع آتا ہے، مومن ہے کبھی ذکر کا موقع آتا ہے، مومن ہے کبھی روزہ رکھنے کا موقع آتا ہے، مومن ہے کبھی نماز پڑھنے کا موقع آتا ہے۔ یہ حالتیں ہیں اس کی الگ الگ، اب بڑی ساری حالتیں، یہ سب اس کی زندگی میں وقت آتے ہیں۔ کبھی اس کو بہت صبر کی ضرورت پڑ جاتی، کبھی بڑے شکر کی ضرورت پڑ جاتی۔ تو صابر اس کا نام ہے۔ ایک نام تو وہ ہے نا جو مثلا میرا نام محمد شفیق ہے، یہ میرے والدین نے رکھا، تو قرآن مجید مجھے محمد شفیق کے نام سے تو نہیں پکارتا نا، وہ تو مجھے یہ دیکھے گا کہ یہ مومن ہے، کافر ہے یا منافق ہے۔ تو اگر مومن ہے تو پھر مومن سے زائد میرا ایک نام ہوگا قرآن پاک کے، قرآن پاک میں موجود ہے وہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی نا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی ہم نے اپنا نام تلاش کرنا ہے، میرا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ بڑی بات ہے نا یہ بھائی، قرآن اللہ کا کلام ہو، حضور کے دل پر اترے اور میرا اس میں ذکر ہو، تو کہیں نہ کہیں میرا نام تو لکھا ہوا ہے نا، وہ نام میں نے تلاش کرنا ہے۔ تو میری زندگی بیت گئی ساری تو میں اپنے آپ کو تلاش ہی نہ کر سکا قرآن مجید میں، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میرا نام کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر تو عقیدہ اور عمل، عقیدہ میرا صحیح ہے ایمان والوں والا، اور عمل میرا ٹھیک ہے، تو میرا قرآن پاک کے اندر کہیں نہ کہیں نام لکھا ہوا ہے۔ اور وہ نام میرا اللہ نے کیوں رکھا، یعنی قرآن پاک میں وہ میرا نام کیوں لکھا ہوا ہے، اس کا پروردگار نے سبب بھی یہ وہاں ذکر کر دیا ہے کہ اس وجہ سے تیرا یہ نام ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ قرآن مجید میں خود کو دیکھے۔ سمجھنے کے لیے ہم قرآن پاک سے دو مقامات پڑھتے ہیں۔ مومن ہے، مومن تو سارے ہی، لیکن قرآن مجید ایک جگہ فرماتا ہے ایک بڑا پکا سچا حقیقی مومن،
جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے پکا مومن، وہ کیوں کہہ رہا ہے اس کا ذکر بھی کر دیا۔ ارشاد فرمایا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 سے 4 تک ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین، ایمان والے وہ ہیں، یہ سب کا ذکر ہو گیا۔ ایمان والوں میں حقیقی مومن ایک تو نہیں ہونا نا بھائی، جب اس طرح کے نام ہوں گے نا تو وہ کئی ہو سکتے ہیں۔ یہ حضور کی امت میں بہت سارے حقیقی مومن ہو سکتے ہیں۔ تو ایمان والے وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب اللہ کا، یہ وجہ بیان ہو رہی ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دیکھو پروردگار کی ذات اور اپنی ہستی، اپنی کمزوری، اپنی کوتاہیاں جب انسان کے سامنے آتی ہیں، اس کا جب ذکر آتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے۔ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ 2 باتیں ہو گئیں، اللہ کا ذکر سے دل ڈر گیا، قرآن پاک کی آیتیں سنی تو ایمان بڑھ گیا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے۔ بولو، واویلا نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے۔ کوئی مسئلہ بن جائے تو ایسی باتیں نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں کہ میں تو کمزور سا بندہ ہوں، میرے مالک، میرا تیری ہی ذات پر توکل ہے، میں تیری ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ 3 باتیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ 5 باتیں ہو گئیں۔ اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل ڈر جاتے ہیں، آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، رب پر توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا سمجھایا تھا نا میں نے جی، قائم و مسلح پہ نہیں ہوتی، قائم و مسجد میں نہیں ہوتی۔ مسلح مسجد چھوڑ کے اگلی نماز کا جو دورانیہ ہوتا ہے، وقت جہاں جہاں آپ کا کوئی کام کاج ہے وہاں جا کے قائم ہوتی ہے، تو قائم کرتے ہیں۔ 4، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو کتنے کام ہو گئے؟ 5۔ اگر یہ 5 کام مومن کر رہا ہے، وجہ یہ ہے، فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی حقیقی اور سچے مومن، یہ ہیں ایمان والے حقا، یہ مومن حقیقی ایمان والے مومن، سچے پکے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، درجات ہیں۔ ومغفرۃ، اور بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور رزق ہے بے عزتی والا نہیں۔ رزق کی 2 صورتیں تھیں، بعض اوقات بندہ رزق کے پیچھے بے عزت ہو جاتا ہے، تو یہ رزق کریم فرمایا، رزق روزی، رزق دیں گے بھی، لیکن دیکھنے والوں کو پتہ چلے گا کہ دیتے ہوئے ان کی عزت کیسی کی جا رہی ہے۔ یہ رزق کریم ہے، معزز۔ دیکھو یہ 5 وجہ ہو گئی اور ایک نام ہو گیا۔ نام کیا ہے؟ حقیقی مومن۔ یہ میرا نام ہے قرآن پاک میں۔ اب میں نے
اس ٹائٹل کو، یہ جو حقیقی مومن بننے والی ٹرافی ہے، یہ شیلڈ ہے، یہ انعام جو ہے، اگر میں نے حاصل کرنا ہے تو مجھے یہ 5 کام کرنے ہیں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا، سمجھنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں۔ یہ آپ کسی سے بھی سن سکتے ہیں۔ مثلا یہ کتنی آیتیں ہیں؟ 4 آیتیں چھوٹی چھوٹی، یہی ہیں جو نماز میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو آپ ان کو یاد کر لیں، ہر نماز میں پڑھیں اور ذہن میں رکھیں کہ حقیقی مومن بننا ہے تو یہ 5 چیزیں مجھے اختیار کرنی ہیں۔ تو بہت زیادہ پڑھائیوں کی کیا ضرورت رہ گئی؟ باقی بات بتا تو چل گیا 5 کام کرنے۔ جنتی معزز مومن ہے، جنت میں ہے اور معزز ہے، عزت والا ہے۔ میں جلدی سے ان آیتوں کو ذرا پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 19 سے لے کے 35 تک ہے، تو میں ان کو پڑھتا ہوں، آپ ذرا سنیں توجہ سے، اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا بے صبرہ حریص پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی شر پہنچتا ہے، برائی پہنچتی ہے تو سخت گھبرانے والا ہوتا ہے، واو اللہ شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی بلائی پہنچتی ہے تو بہت روک کے رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ منوعا یعنی دینا نہیں چاہتا کسی کو کچھ بھی، اپنے پاس رکھنا چاہتا، میرے پاس رہے۔ منوعا، آپ کو بہت ساری چیزیں دی ہیں نا اللہ نے، جب آپ یہ ذہن بنا لینا کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ کسی کو نہ ملے، تو پھر آپ اس صفت میں۔ الا المصلین، ہاں سوائے نمازیوں کے۔ کیا کہا؟ سوائے۔ اب دیکھو پہلی بات سمجھیں، نمازیوں کو ان دونوں چیزوں سے الگ کر دیا۔ اب دیکھنا ہے کہ نمازی کیسے ہیں۔ الا المصلین، کون سے مسلین؟ کون سے نمازی؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ جو اپنی نماز پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، نماز پڑھی اور اس پر قائم رہے۔ یہی اصل مسئلہ ہے، پڑھنی آسان ہے، قائم کرنی مشکل ہے۔ ٹھیک؟ والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ جن کے مالوں میں ایک طے شدہ حق ہے، معلوم حق ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا بھی اور محروموں کا بھی۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ پتہ کوئی نہیں آگے ابھی وہ دن آنا ہے، لیکن پہلے ہی تصدیق کرتے ہاں جی آنا ہے۔ یہ عقیدے والی بات ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں چلے جائے۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے والی شے نہیں، بے خوف ہونے والی چیز نہیں کہ بندہ کہے نہیں جی کچھ بھی نہیں، کوئی عذاب عذوب نہیں، ایسے نہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، یہ ساری باتیں سنتے جائیں، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، وہ نکاح کی صورت میں جائز ہے۔ او ما ملکت ایمانہم، یا وہ باندیاں جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، وہ جس دور میں بھی کوئی مسئلہ بنے گا وہ لونڈیوں کا، غلاموں کا، وہ اس میں شامل ہوگا۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومٍ، اس میں ان کو ملامت نہیں کی جائے گی۔ یعنی اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، نکاح ان کا ہوا ہے اور ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں، تو اس پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ کہہ دیا نا جی، بولو۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اور جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔
ہم نے ایک حد قائم کی ہے، حد سے آگے بڑھ رہے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ پورا کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر کھڑے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز پڑھی اور پھر اس کی حفاظت کی. یہ سب چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہیں وہ لوگ جن کو جنتوں میں باعزت طریقے سے رکھا جائے گا. جنتی معزز مومن، یہ میرا ٹائٹل ہے قرآن مجید میں. لیکن کیوں، کس وجہ سے؟ یہ کام میں نے کرنے ہیں. تو اب اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں، مشکل کوئی نہیں ہے. مومن کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہوتی. پہلے اگر وہ مومن ہے تو اس کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے، یہ تو اس کی اپنا ہی فائدہ ہے ان چیزوں کے اندر. تو اس لیے مومن وہ ہوتا ہے جو اپنا ذکر قرآن مجید میں پڑھتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہم دوسروں کو بہت پڑھاتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں پڑھتے کہ قرآن مجید کے اندر میرا نام کہاں لکھا ہوا ہے، میں وہ دیکھوں. اگر وہ ہے، اگر میں ان چیزوں کو اپنا رہا ہوں تو پھر مبارکباد ہے. یہ وعدے اللہ کے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. اگر ان چیزوں کا میں خیال رکھ رہا ہوں تو یہ وعدے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. تو کمال کی بات نہیں.